बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ ख़ान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की तरफ से आप लोगों को सलाम कबूल हो। अस्सलामु अलैकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग अपने अपने दोस्त अहबाब, अपने अहल खाना, अज़ीज़ व अकारिब और अपने बच्चों के साथ जहाँ पर भी होंगे बख़ैर व आफ़ियत होंगे और खुश व खुर्रम भी होंगे। हमारी हमेशा की तरह ये दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को इसी तरह खुश व खुर्रम रखे और आपकी खुशियों में और इजाफ़ा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे इल्तमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिले और आप बर वक्त हमारी वीडियो देख सकें। शुक्रिया। मज़ीद ये कि अगर आप कोई कमेंट करना चाहें तो उसके लिए भी आप ज़रूर करें। हमारी कोशिश होगी कि आपके कमेंट्स का जवाब इंशाअल्लाह फर्दन सबको दिया जाए। अब आगे बढ़ते हैं हमारे आज के मौजू की जानिब। हमारे आज के वीडियो का मौजू वो है जिसकी वजह से पीटीआई के बानी और पिंकी के शौहर बाम अरूज से पस्तियों की दलदल में गर्क हो चुके हैं, कस्से मुज़ल्लत में गर्क हो चुके हैं। यानी पीटीआई की करप्शन की एक नाकाबिल यकीन दास्तान। अगरचे इसका अंजाम तो 9 मई के वाक़यात पर हुआ। बानी पीटीआई का जो अंजाम है वो असल में उसके ऊपर जो मोहर लगी है वो 9 मई के वाक़यात के बाद लगी है। मगर उनका वो नारा कि उनके अलावा पाकिस्तान का हर सियासतदान करप्ट है और वो करप्शन के बुत पाश कर देंगे, वो पाकिस्तान के अवाम की लूटी हुई दौलत का एक एक रुपया पाकिस्तान वापस लाएंगे, एक एक पैसा पाकिस्तान वापस लाएंगे। उनके हिसाब किताब के मुताबिक 200 अरब डॉलर पाकिस्तान से लूटकर बाहर के मुल्कों में नाजायज़ तरीके से ट्रांसफ़र किए गए थे, नाजायज़ तरीके से भेजे गए थे, मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी। और आपको वो फ़िक्रा तो याद होगा, इमरान खान आएगी दूसरे दिन 200 अरब डॉलर पाकिस्तान लाएंगी, 100 अरब डॉलर IMF के मुंह पर दे मारेंगे और 100 अरब डॉलर अवाम पर खर्च होंगे। मगर ना तो वो 200 अरब डॉलर है और ना ही वो 100 अरब डॉलर IMF के मुंह पर मारे गए। उसके बरक्स सब कुछ हुआ। क्या हुआ उसके बरक्स? अगरचे कि ये एक बहुत पुराना मौजू है मगर कुछ दोस्तों और अवाम की याददाश्त ताज़ा करने के लिए ये वीलॉग कर रहा हूँ। माफ़ी चाहता हूँ। पिंकी के शौहर ने पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर सिर्फ एक ही राग अलापा और वो हर वक्त एक ही राग अलापते रहे कि बाकी सब करप्ट हैं, चाहे वो सियासी लीडर हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, वो सब करप्ट हैं और वो खुद सिर्फ एक दुनिया का ईमानदार तरीन इंसान है। उन्होंने अपनी करीबी साथी शहजाद अकबर के ज़रिए वो दास्तानें घड़ी, ऐसे किस्से घड़े कि झूठ भी सच लगने लगा। शहजाद अकबर साहब हर रोज़ कागजात का एक बहुत बड़ा बंडल उठाकर टीवी पर आ जाते थे। रोज़ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी और बिला शिरकत गैर, यानी कि जिसमें किसी और का कोई अमल दखल नहीं होता था। उनका एक ही मौजू होता था, करप्शन कि है लूट गए, बर्बाद हो गए, खा गए, पी गए और पाकिस्तान को तबाह करके रख दिया। उन्होंने इतने झूठ बोले, इतनी दास्तानें गढ़ी, झूठी दास्तानें, कि वो झूठ भी सच लगने लगा। उन्हीं दिनों जब ये दावे किए जा रहे थे कि तमाम लूटी हुई रकम वापस लाकर पाकिस्तानी को दी जाएगी और वो रकम वापस लाई जाएगी और पाकिस्तान को वापस अदा की जाएगी, तो बरतानिया की नेशनल क्राइम अथॉरिटी, जिसे NCA बोला जाता है, उसने एक मशकूक ट्रांजैक्शन का सुराग लगाया जो कि एक पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून मलिक रियाज की तरफ से की गई थी।
یہ رقم 195 ملین پاؤنڈ یا اس وقت کے حساب سے تقریباً 460 ارب روپے بنتی تھی، اور برطانوی رائج قانون کے مطابق ہر غیر قانونی ٹرانزیکشن کی رقم واپس اسی ملک کی حکومت کو واپس بھیجی جاتی ہے جہاں سے وہ رقم آئی ہو۔ اس سے پہلے کئی دوسرے ملکوں کو بھی ان کی رقم واپس کر دی گئی تھی۔ اب اسی قانون کے تحت NCA نے 195 ملین پاؤنڈز پاکستان کی حکومت کو ٹرانسفر کر دیے، اور میں آپ کو یہ چیز واضح کر دوں کہ اس رقم کے ڈھونڈنے میں، اس کو ڈسکور کرنے میں یا اس کو پاکستان واپس ٹرانسفر کرنے میں کسی کا کوئی کردار نہیں تھا۔ اگر اس کا صحرا پنکی پیرنی کے شوہر یا ان کی حکومت اپنے سر پر باندھنا چاہتی ہے تو بالکل غلط ہوگا، کیونکہ یہ برطانیہ کے میں ایک قانون بنا دیا گیا تھا کہ اگر کوئی غیر قانونی طریقے سے رقم کسی بھی ملک سے برطانیہ میں آئے گی اور اس کا سراغ ملے گا تو وہ رقم واپس اسی ملک کو کر دی جائے گی، اور اس کا صحرا صرف اور صرف برطانیہ کے اسی قانون کو جاتا ہے جس کے تحت یہ رقم پاکستان کو واپس بھیجی گئی۔ لیکن حیران کن طور پر یہ رقم پاکستان کے خزانے میں جمع نہیں ہوئی۔ پاکستان یہ رقم آئی تو صحیح، لیکن حکومت پاکستان کے خزانے میں جمع نہیں ہوئی، بلکہ انتہائی بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ رقم واپس اسی بزنس ٹائکون کو دے دی گئی۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ دور نہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا تھا، نہ ہی مسلم لیگ نون کی حکومت کا تھا، بلکہ یہ شفافیت اور ایمانداری کی علمبردار اور خود ساختہ ایماندار حکومت یعنی عمران نیازی کی PTI کا دور تھا، جس نے بددیانتی کی تمام حدود کو توڑ کر ایک نئی مثال قائم کرتے ہوئے جرم کے مرتکب شخص پر مقدمہ چلانے کی بجائے وہ رقم اس کو واپس کر دی، اور ظاہر ہے کہ اس سے انہیں کچھ نہ کچھ تو ملے ہی ہوگا نا۔ جب اتنا بڑا قدم اٹھایا گیا تو یہ کسی فائدے کے بغیر تو نہیں اٹھایا جا سکتا، یقیناً کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا۔ جی ہاں، یقیناً کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ بہت زیادہ فائدہ ہوا، ان کو بہت کچھ ملا۔ ان کو صلے میں کیا ملا؟ 450 کنال زمین اور 55 ارب روپے نقد۔ یہ رقم 3 دسمبر 2019 کو پاکستان ٹرانسفر ہوئی، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ رقم غریب ملک کے خزانے میں جمع ہو جاتی۔ آپ خود سوچیں کہ اگر اتنی بڑی رقم پاکستان کے ملک کے خزانے میں آتی، پاکستان کے خزانے میں آتی، تو اس ملک اور اس کے عوام جو غریب ہیں، غریب عوام اور اس غریب ملک کا کتنا فائدہ ہوتا، کتنا بھلا ہوتا۔ مگر ہوا اس کے برعکس، یہ رقم وقت کے سب سے غریب بلڈرز اور بحریہ ٹاؤن کے مالک کو واپس کر دی گئی۔ اس کے بدلے میں ان کو 450 کنال کی زمین ملک کے غریب وزیر اعظم اور اس کی بیوی پنکی پیرنی کو ان کے ایک ٹرسٹ کے نام پر دے دی گئی جس کا نام تھا عبدالقادر ٹرسٹ، اور 55 ارب روپے کیش کی صورت میں بندر بانٹ کرنے کے لیے دیے گئے۔ قادر ٹرسٹ کے زیر اہتمام ایک یونیورسٹی بنانا مقصود تھا، لیکن وہ یونیورسٹی کس چیز کے لیے تھی؟ وہ یونیورسٹی سائنس یا علوم اور فنون کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ یونیورسٹی صرف روحانیت اور صوفیزم کی تعلیم کے لیے تھی، جس کا مقصد صوفیزم یا روحانیت کی تعلیم دیا جانا تھا، اور منو یا ٹنو گوشت چھتوں پر جلایا جانا مقصود تھا۔ میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ سائنس اور جدید ٹیکنالوجی کے اس دور میں یہ تھا ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کا ویژن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اس رقم کو اس غریب بلڈر کو جس طرح واپس کیا گیا، وہ طریقہ واردات ملاحظہ فرمائیں کہ کابینہ کی منظوری کی سمری لفافے میں بند تھی، اور لفافہ سیل تھا، اس کے اوپر مہر لگی ہوئی تھی تاکہ کوئی اس لفافے کو کھول نہ سکے، اور کابینہ کے وزراء سے بند لفافہ کھولے بغیر منظوری دینے کا کہا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ ایک اسٹیٹ سیکرٹ ہے، یہ ایک حکومت کا انتہائی سیکرٹ راز ہے اور اسے افشا نہیں کیا جا سکتا۔ کیا بات ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ایسی بات آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ صرف اس وقت کے وزیر اعظم کا نمبر 2، جو اس وقت وزیر اعظم کے بعد ایک قسم کے ڈپٹی وزیر اعظم، ان اناؤنس ڈپٹی وزیر اعظم تھے، شہزاد اکبر، ان کو اور وزیر اعظم کو اس سیکرٹ کا علم تھا، یا
یعنی کہ پنکی پیرنی کے شوہر کو بھی اس کا علم تھا۔ اس کا ذکر پی ٹی آئی کے ہی ایک قادور رہنما، ایک قادور لیڈر فیصل واڈوا نے کئی بار کیا ہے۔ انہوں نے کھلے عام ٹی وی پر مختلف انٹرویوز میں، مختلف پروگرام میں یہ چیز کہی ہے، اور بقول ان کے کابینہ کے اجلاس میں بھی انہوں نے اس کی منظوری کی مزاحمت کی تھی، لیکن ان کی ایک نہ چلی۔ بعد میں یہ معاملہ اوپن ہوا اور کورٹ تک گیا، مگر تاحال اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا، اور نہ ہی ہوگا۔ اس وقت تک اس کا فیصلہ نہیں ہوگا جب تک بندیال ٹولہ کورٹ میں موجود ہے۔ آپ لوگ سوچیں کہ بددیانتی تھی، کیا یہ بددیانتی نہیں تھی؟ اگر یہ بددیانتی تھی یا دن دہاڑے ملک کے خزانے پر ڈاکہ مارا گیا، تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ بددیانتی تھی یا دن دہاڑے ملک کے خزانے پر ڈاکہ مارا گیا، ڈاکہ تھا، یا یہ کہ وہ نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نالے پر نااہل کرنا، وہ بددیانتی تھی؟ اب ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ بددیانتی کون سی تھی، یہ بددیانتی تھی یا نواز شریف کو اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں نااہل کرنا بددیانتی تھی؟ بیٹے سے تنخواہ نہ لینا جرم ہے یا 460,000 روپے ہڑپ کرنا جرم ہے؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اور آج تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ مجھے آپ کے کامنٹس کا اور آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔ یا زندہ صحبت باقی اگلے ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ آپ کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ، السلام علیکم اور شکریہ۔